बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल अफसाने सुनो पर आपको खुशामदीद। मेरी बेवा नंद जो हमारे साथ ही रहती थी वो बहुत उदास रहती। उसके बहुत रिश्ते आए लेकिन मेरा ससुर उसकी शादी ना करवाता और रात पूरी अपने कमरे में बुलाकर उससे अपनी खिदमत करवाता। एक दिन नंद को नींद की दवा खिलाकर ससुर के कमरे में मैं चली गई और फिर ससुर ने जो मेरे साथ किया वो राज जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अलीना है और शादी के 6 महीने बाद जो कुछ मेरे ससुर ने मेरे साथ किया वो जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी नंद इकरा बाजी वाकई बहुत मासूम थी। मैंने कभी उन्हें शिकवा शिकायत करते नहीं देखा था। मेरी शादी को 6 महीने होने वाले थे और उन 6 महीनों में इकरा बाजी हमेशा खामोश और तहम्मुल मिजाज नजर आती। वो मेरे शोहर शौकत की बड़ी बहन थी जो मेरी शादी से कुछ वक्त पहले ही बेवा हुई थी। औलाद की नेमत से भी महरूम थी और वो यूं हमारे घर का एक खामोश हिस्सा बन गई थी जो सबका ख्याल तो रखती लेकिन किसी की तवज्जो उन पर ना जाती, खासकर मेरे शोहर की। ससुराल में मेरे ससुर के अलावा एक इकरा बाजी ही थी और शौकत से शादी भी इकरा बाजी ने ही करवाई थी। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी जो शादी के कुछ महीनों बाद मुझे नजर आने लगी थी और मेरे ससुर का इकरा बाजी के साथ अजीबोगरीब रवैया था। रात होते ही मेरे ससुर इकरा बाजी को अपने कमरे में बुलवा लिया करते थे और बेचारी इकरा बाजी सारी रात उनकी खिदमत में गुजार देती, जबकि मेरे ससुर एक सेहतमंद इंसान थे और मैंने उनमें ऐसी कोई बीमारी नहीं देखी थी जो उन्हें रात भर किसी की खिदमत की जरूरत होती। मेरे ससुर एक 55-56 साल के हट्टे कट्टे मर्द थे। जब पहली दफा मैंने उन्हें देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं आया था कि वह शौकत के अब्बा हैं। वो रोज सुबह वॉक पर जाते और बाहर के सारे कामकाज भी वही निपटाते। सौदा सब्जी से लेकर बिलों की अदायगी तक सब उनके जिम्मे था। लेकिन रात होते ही पता नहीं उन्हें क्या हो जाता जो वो अपने कमरे में जाते और इकरा बाजी खुद ही उनके पीछे उनके कमरे में चली जाती और कभी जो बाजी को जरा देर होती तो मेरे ससुर उन्हें आवाजें देने लगते। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि मेरे ससुर को आखिर ऐसी कौन सी खिदमत की जरूरत होती है जिसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। पहले पहल तो मैं समझती थी कि शायद इकरा बाजी जबरदस्ती अपने अब्बा की खिदमत करती हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो अपनी मर्जी से ऐसा करती थी। सारी रात अपने अब्बा के कमरे में गुजारने के बाद सुबह का थोड़ा सा वक्त सोती थी और फिर सारा दिन मेरे साथ घर के कामों में लगी रहती। उनकी आंखों से नींद का नशा साफ जाहिर होता और मैं सोचती कि वो सारी रात अपने अब्बा की खिदमत कैसे कर लेती हैं। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए 8 घंटे की नींद तो बहुत ही ज़रूरी होती है, जबकि इकरा बाजी बमुश्किल 3 से 4 घंटे सोती थी। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे ससुर को उनकी ज़रा भी परवाह नहीं, वरना कोई भी आदमी अपनी बेवा बेटी से इतनी खिदमत कैसे ले सकता था। अब्बा को तो इकरा बाजी की शादी के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे अब्बा उनकी शादी करना ही नहीं चाहते। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे सामने ही इकरा बाजी के 4 से 5 रिश्ते आ गए थे जो बहुत ही अच्छे और काबिल लड़कों के थे। रिश्ता लेकर आने वाली फैमिलीज बहुत ही पढ़ी लिखी और सुलझी हुई थी, लेकिन उनके सामने मेरे ससुर का रवैया बहुत ही अजीब और गैर मामूली सा होता। मैं रिश्ते वालों के साथ बैठकर खुश इखलाकी से बात करती तो मेरे ससुर मुझे अजीब सी नजरों से देखते, जैसे मैं तो गुनाह कर रही हूँ। बाजी को रिश्ते वालों के सामने भी न आने देते और मैं ही चाय पानी पेश करती। ससुर खुद ही थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ये कहकर इनकार कर देते कि मेरी बेटी फिलहाल शादी नहीं करना चाहती और ये सुनकर मैं हैरान रह जाती। मेरे सामने कभी बाजी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी और अगर बाजी शादी के लिए राजी नहीं थी तो अब्बा को उन्हें राजी करना चाहिए था। आखिर कब तक बाजी तन्हा रह सकती थी और फिर वो अब भी जवान थी। 1-2 दफा रिश्ते वालों के जाने के बाद मैंने अब्बा से कहा कि मैं बाजी से बात करती हूँ, कब तक वो अकेले जिंदगी गुजारेंगी।
लेकिन मेरी बात सुनकर अब्बा ने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगे, बहू तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने इकरा को मनाने की कोशिश नहीं की होगी? वो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है और अगर उसके काबिल कोई रिश्ता आएगा तो मैं खुद उस पर दबाव डालूंगा, लेकिन उसके लिए अब तक जितने रिश्ते आए हैं कोई भी उसके काबिल नहीं। अब्बा ने मुझे सख्ती से कह दिया, बहू बेहतर ये है कि तुम इकरा से इस बारे में कोई बात ना करना, वो पहले ही बहुत दुखी रहती है, ऐसा ना हो तुम्हारी वजह से मजीद उदास हो जाए। अब्बा के हुक्म के आगे मैं चुप हो गई थी। अब्बा शायद ठीक ही कह रहे थे। अगर इकरा बाजी ने उनकी बात नहीं मानी थी तो वो मेरी बात कैसे मान लेती। मुझे इकरा बाजी के लिए बहुत अफसोस भी होता था। कई दफ़ा मैंने इकरा बाजी को तन्हाई में उदास बैठे देखा था। मुझे देखते ही वो अपने आंसू पोंछ लिया करती और मेरे पूछने पर हमेशा बस एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर कर कहती कि ये उदासी उनके नसीब का हिस्सा है। इकरा बाजी को उदास देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था। मैंने आज तक इतनी अच्छी और खिदमतगुजार बेटी नहीं देखी थी। यकीनन अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो एक बहुत अच्छी बीवी भी रही होंगी। इकरा बाजी का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। जब मेरी शादी हुई तो मुझे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता था। शादी होकर आई तो पता चला कि शौकत खाने के बहुत शौकीन हैं। ये बात भी मुझे इकरा बाजी से ही पता चली थी। बाजी बहुत ही जायकादार खाना पकाती थी। मैंने इकरा बाजी से ही खाना पकाना सीखना शुरू कर दिया। बाजी ने मेरी बहुत मदद की और मैं बहुत जल्द ही एक बेहतरीन कुक बन गई। शौकत लोगों का ताल्लुक हमारे शहर से नहीं था। वो लोग कुछ अर्सा पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे, इसलिए उनके खाने और तौर तरीके सब कुछ ही अलग था, जो मुझे इकरा बाजी ने सिखाई। शादी की पहली रात से ही शौकत का मिजाज मुझे थोड़ा अलग लगा था। वो बहुत ही खामोश मिजाज और गुस्से वाले थे। उन्हें प्यार का इजहार करना नहीं आता था और ना ही मोहब्बत भरी बातें करना। हमारे दरमियान कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जैसी मैं शादी से पहले सोचा करती थी। मुझे हमेशा से लगा था कि मेरा शोहर मेरी खूबसूरती से मुतासिर होगा और मेरी तारीफ किया करेगा, लेकिन ये सब बातें महज मेरी सोच बनकर ही रह गई थी। शादी की रात भी शौकत ने कोई मोहब्बत भरी बात नहीं की थी। वो एक प्रैक्टिकल इंसान थे और मेरे नज़दीक जज्बात से आरी भी। बाजी ने ही मुझे शौकत की पसंद नापसंद से आगाह किया और उनकी वजह से ही बहुत जल्द मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में एडजस्ट कर गई। शौकत के साथ शायद साल गुजारने के बाद भी मुझे उनकी पसंद नापसंद का अंदाज़ा न हो पाता। मेरे लिए मेरा ससुराल एक आइडियल जगह बन गई थी, जहां मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। हालांकि शादी के वक्त मैं बहुत परेशान थी क्योंकि ये लोग मेरे लिए बिल्कुल ही गैर थे। जिस किसी को भी मेरे और शौकत के रिश्ते का पता चला था, उसने इकरा बाजी के किरदार पर सवाल उठाया था कि एक बेवा नन जो घर में मौजूद है वो तुम्हें जीने नहीं देगी, और मैं भी यही समझने लगी थी। जब मैं रुखसत होकर आई तो मेरे दिल में इकरा बाजी को लेकर बहुत से वसवसे और सवाल मौजूद थे, मगर शादी के फौरन बाद ही मेरे सारे खौफ दूर हो गए थे। इकरा बाजी तो मेरे लिए सगी बहनों से भी बढ़कर हो गई थी, लेकिन मैं जब भी बाजी को देखती तो मुझे बहुत दुख होता। उनकी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, वो कोई 27-28 साल की हसीन औरत थी और उनकी दोबारा शादी होना कोई मुश्किल बात नहीं थी। एक दिन मेरा बड़ा भाई मुझसे मिलने के लिए घर आया तो मैं गुस्ल खाने में थी। मजबूरन इकरा बाजी को ही उसके आगे चाय पानी पेश करना पड़ा। मेरे ससुर घर में मौजूद नहीं थे, इसीलिए बाजी मेहमान नवाजी के नाते उसके साथ कुछ वक्त के लिए बैठ गईं। जब मैं अपने भाई के पास आई तो इकरा बाजी अपने कमरे में चली गईं। मेरा भाई फराज कहने लगा, तुम्हारी नन तो बहुत ही अच्छी खातून है, बहुत ही पढ़ी लिखी और सुलझी हुई मालूम होती हैं, तुम लोग उनकी शादी क्यों नहीं करवाते? मैंने फौरन ये भाई को आहिस्ता आवाज में बात करने के लिए कहा। मुझे डर था कि कहीं ये बात बाजी के कानों में ना पड़ जाए। उनकी शादी का मौजू तो वैसे ही बहुत हसास बन चुका था। मैंने भाई को बताया कि बाजी अभी शादी नहीं करना चाहती और मेरे ससुर को कोई रिश्ता उनके लिए काबिल नहीं लगता। मेरी बात सुनकर फराज भाई कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो शौकत से बात करो, वो भाई है, अपनी बहन का घर बसाने की ख्वाहिश रखता होगा। मुझे तुम्हारी नंद बहुत अच्छी लगी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फराज भाई की बात सुनकर मैं हैरान रह गई।
میں نے آج تک شوکت سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ فراز بھائی ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، ایک بھائی اپنی بہن کی شادی کا ارمان ضرور دل میں رکھتا ہوگا۔ ساتھ ہی مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میرا بھائی ایک بیوہ عورت کو اپنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بات کر کے دیکھوں گی۔ شام کے وقت جب شوکت گھر لوٹے تو میں نے انہیں فراز بھائی کے آنے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، تمہیں اپنے بھائی کو کھانے پر ضرور روکنا چاہیے تھا۔ شوکت کا موڈ اچھا معلوم ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے باتوں باتوں میں باجی کا ذکر نکالا اور ان سے کہا کہ باجی کب تک تنہائی کی زندگی گزاریں گی، مجھے انہیں اس طرح دیکھ کر اچھا نہیں لگتا۔ ابا جی کی خدمت صرف باجی کی ذمہ داری تو نہیں ہے، آپ بھی ابا جی کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم باجی کی شادی فراز بھائی سے کروا دیں تو باجی کی زندگی بھی سنور جائے گی اور ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ فراز بھائی اپنی خوشی سے باجی کو اپنانے کے لیے تیار ہیں۔ میری بات سن کر شوکت ہتے سے اکھڑ گئے اور کہنے لگے، ابھی تمہیں آئے 4 دن نہیں ہوئے اور تمہیں اقرا کا وجود کھٹکنے لگ گیا ہے۔ تمہارا بھائی یہاں میری بہن پر اپنی گندی نظر ڈالنے کے لیے آیا تھا؟ تمہارے بھائی کو ذرا شرم نہیں آئی کہ ہمارے گھر آ کر ہماری ہی عزت پر نظر ڈال گیا؟ شوکت کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ میں تو اقرا باجی کی بھلائی کے لیے یہ بات کر رہی تھی، لیکن شوکت نے میری بات کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیا تھا۔ میں نے شوکت کو سمجھانا چاہا کہ میرا بھائی ایک شریف اور با کردار انسان ہے، لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گئے تھے اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ میں نے پہلی بار شوکت کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا۔ شوکت کے دروازہ پٹخ کر جانے کی آواز اقرا باجی نے بھی سن لی تھی، اسی لیے وہ فوراً میرے پاس چلی آئیں اور مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ شوکت کے رویے پر ہی میں اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ میں نے اقرا باجی کو یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی، ورنہ شاید انہیں بھی یہی لگتا کہ میں انہیں اس گھر سے بھگانا چاہتی ہوں۔ ایک وہی تو تھی جن سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیا کرتی تھی۔ اقرا باجی کے پوچھنے پر میں نے بس اتنا ہی کہا کہ میاں بیوی کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ شوکت بھی میری ایسی ہی کسی چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئی ہیں، لیکن وہ جلد ہی مان جائیں گے۔ میری بات سن کر اقرا باجی کہنے لگی، یہ بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شوکت ایک نہ ایک دن مان ہی جائے گا۔ ان کی آواز میں اس قدر دکھ تھا کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے ان کے سامنے میاں بیوی والی بات کیوں کہی۔ ان کے شوہر حیات نہیں تھے اور میری اس بات نے شاید انہیں اس کمی کا احساس دلایا تھا۔ میں اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہو گئی تھی۔ رات گئے شوکت لوٹے تو میں نے ان سے معافی مانگ لی۔ وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگے، آئندہ اقرا کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا، تم سے پہلے ہمیں اس کا خیال ہے اور ہم خود اس کی زندگی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ شوکت کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، مجھ سے زیادہ تو وہ اقرا باجی کے سگے تھے۔ اقرا باجی ان سے 1 ہی سال بڑی تھیں، اس لیے وہ انہیں باجی نہیں کہتے تھے، لیکن یہ بات میری سمجھ نہیں آئی تھی کہ بہن بھائی تو دوست ہوتے ہیں، مگر میں نے انہیں کبھی اقرا باجی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی باجی کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند پایا تھا۔ اور پھر ایک بات بہت ہی عجیب سی ہوئی جو میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی، اور اسی لیے میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ میرے اس قدم نے میری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ شوکت کا کاروبار شہروں شہروں پھیلا ہوا تھا اور وہ پورے ہفتے بھر کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ انہی دنوں اقرا باجی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں مستقل 4 دن سے بخار تھا، لیکن ان 4 دنوں میں ایسی کوئی رات نہیں تھی جب وہ اپنے ابا کی خدمت کے لیے نہ گئی ہوں، جبکہ ان کے لیے تو اپنا اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ سارا دن اقرا باجی ابا کے کمرے کا بہت کم ہی رخ کرتی تھی، مگر رات ہوتے ہی ایسے ابا کے کمرے میں جاتی جیسے ان کی خدمت کے بغیر ابا سو ہی نہیں سکتے۔ عام حالات میں تو یہ بات پھر بھی قابل قبول تھی، لیکن اب جب کہ باجی کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا تھا، ایسے میں ان کا ابا کی خدمت کرنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا اسی لیے اقرا باجی کی شادی نہیں کرنا چاہتے
کیونکہ انہیں ہر وقت کے لیے ایک خدمت گار میسر ہے اور باجی کی شادی کے بعد کوئی اس طرح ان کی خدمت کرنے والا نہ ہوگا۔ ابا اور شوکت کے درمیان کافی دوریاں تھیں۔ میں نے کبھی ان کے درمیان باپ بیٹے والے رشتے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک دو دفعہ تو شوکت اور ان کے ابا کے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا بھی ہوا تھا، جس کی وجہ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ شوکت اپنے ابا سے دور دور رہتے تھے اور ان کے درمیان صرف کام کی بات ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے ابا کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اب جبکہ شوکت یہاں موجود نہیں تھے اور اقرا باجی کی طبیعت اتنی خراب تھی، ایسے میں ابا کو تو ان پر رحم نہیں آیا تھا، لیکن مجھے اقرا باجی پر بہت رحم آ رہا تھا۔ میں خود ہی اقرا باجی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور انہیں دوا دلوا کر لے آئی۔ میں نے ڈاکٹر سے خاموشی سے کہہ کر نیند کی دوا بھی لکھوا لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اقرا باجی کو آرام اور نیند کی ضرورت ہے۔ میں نے اقرا باجی کو بنا بتائے ان کی دوا کے ساتھ نیند کی دوا ملا کر کھلا دی اور انہیں اپنے کمرے میں لے آئی۔ میں نے اقرا باجی سے کہا کہ شوکت کے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کچھ دیر میرے ساتھ میرے کمرے میں لیٹ جائیں، پھر ابا کے پاس چلی جائیے گا۔ اقرا باجی فوراً میری بات مان گئی اور میرے ساتھ ہی بیڈ پر سکون سے لیٹ گئیں۔ دواؤں نے اپنا اثر دکھایا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تھیں۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو خدا کے فضل و کرم سے ان کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ابا نے اقرا باجی کو آوازیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ پہلی دفعہ مجھے اپنے سسر پر شدید غصہ آیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے باپ تھے جن کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ باجی بخار میں تپ رہی تھی لیکن ابا کو اپنی خدمت کی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک رات اگر اقرا باجی کی بجائے میں ابا کی خدمت کر آؤں تو کیا برائی ہے، میں بھی تو رشتے میں ابا کی بیٹی ہی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ اور لائٹ بند کر دی اور خود ابا کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ جیسے ہی میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو ابا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ابا کہہ رہے تھے، اقرا میں کب سے تمہارا منتظر ہوں، تم روزانہ ہی اتنا انتظار کروا کر میرے پاس آتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ابا کو اقرا باجی کا اس قدر شدت سے انتظار کیوں ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں بتاتی کہ میں اقرا باجی نہیں بلکہ ان کی بہو علینا ہوں، وہ اندھیرے میں ہی میرے قریب چلے آئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے بستر پر بٹھایا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن حقیقت جاننے کے لیے میں نے اپنی آواز کو اپنے گلے میں ہی گھونٹ دیا تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے میں لا علم تھی اور آج یہ بات جاننا چاہتی تھی۔ میرے سسر نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، خدا کا شکر ہے تمہارا بخار اتر گیا ہے، ورنہ میں تو تمہیں لے کر بہت زیادہ ہی پریشان ہو گیا تھا۔ خاص کر جب علینا تمہیں ہسپتال لے کر گئی تو مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں اسے علم نہ ہو جائے کہ تم حاملہ ہو۔ اگر غلطی سے بھی یہ بات اسے یا شوکت کو پتہ چل گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ شوکت تو پہلے ہی مجھ سے بہت خفا ہے اور اگر اسے پتہ چلا کہ تم ماں بننے والی ہو تو شاید وہ ہمیں اس گھر سے ہی نکال باہر کرے۔ اپنے سسر کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس سے زیادہ میں خاموش نہ رہ سکی۔ میں نے فوراً ہی کھڑے ہو کر کہا کہ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری آواز سنتے ہی میرے سسر چونک اٹھے اور انہوں نے فوراً کمرے کی لائٹ کھولی تو میری شکل دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے کے عالم میں کہنے لگے کہ رات کے اس پہر تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اقرا کو بلایا تھا، اقرا کہاں ہے؟ ابا کی باتوں پر میں ابھی تک صدمے میں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اقرا باجی بیوہ ہونے کے باوجود بھی حاملہ ہو سکتی ہیں اور وہ بھی ابا کے بچے کی۔ میری نظروں میں ابا کے لیے نفرت تھی۔ میں نے زہر آلود لہجے میں ابا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ کیسے باپ ہیں؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ میری بات سن کر ابا کی نظریں شرم سے جھک گئیں اور وہ کہنے لگے، بہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ ایک دفعہ میری ساری بات سن لو، پھر تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اس کے بعد جو کچھ ابا نے مجھے بتایا اسے سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ ابا سر جھکائے کہہ رہے تھے کہ اقرا ان کی بیوہ بیٹی نہیں بلکہ ان کی دوسری بیوی ہے۔
اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے سالوں تنہائی کی زندگی گزاری اور پھر ان کی زندگی میں اقرا چلی آئی جس سے انہیں محبت ہو گئی۔ اس وقت شوکت کی عمر 24 سال تھی جب میرے سسر نے شوکت سے اپنی اور اقرا کی شادی کی بات کی۔ شوکت یہ سن کر ہتے سے اکھڑ گئے کہ ان کے باپ عمر کے اس حصے میں شادی کی بات کر رہے ہیں جبکہ ان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ شوکت کو دنیا والوں اور معاشرے کی فکر تھی۔ انہوں نے اپنے ابا سے صاف کہہ دیا کہ وہ عمر کے اس حصے میں اپنے باپ کو قطعی طور پر شادی کی اجازت نہیں دیں گے۔ زمانہ باتیں بنائے گا اور شوکت اپنے دوستوں سے نظر تک ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ شوکت کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کے نزدیک پیار محبت محض کتابی باتیں ہیں۔ انہیں ابا اور اقرا کی محبت پر بھی یقین نہیں آیا۔ شوکت کو لگا کہ اقرا شادی صرف اور صرف پیسے کے لیے کر رہی ہے کیونکہ میرے سسر کے پاس بہت پیسہ تھا۔ شوکت کے منع کرنے کے باوجود بھی ابا نے اقرا باجی سے شادی کر لی تو شوکت نے ابا کے ساتھ رہنے کے لیے انکار کر دیا۔ وہ کسی طرح دنیا کے آگے اپنی سوتیلی ماں کے طور پر اپنی ہی عمر کی عورت کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ابا اپنے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ابا نے شہر بدلا اور یہاں آنے کے بعد شوکت نے دنیا کے سامنے اقرا کو اپنی بیوہ بہن قرار دے دیا تاکہ کوئی اقرا کے غیر شادی شدہ ہونے پر سوال نہ اٹھائے، اور ابا کو اپنے اکلوتے بیٹے کے آگے مجبوری میں خاموشی کا لبادہ اوڑھنا پڑا۔ شوکت کے کہنے پر ہی اقرا باجی سارا دن ابا کے کمرے کا رخ نہیں کرتی تھی اور رات گئے ابا کے پاس جاتی تھی تاکہ مجھ پر کبھی ان کے رشتے کی سچائی نہ کھلے۔ اقرا باجی کے دکھی رہنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اپنے ہی شوہر کی بیوہ بیٹی کہلوائی جاتی تھی۔ دنیا کی نظروں میں ان کا رشتہ بالکل ہی الگ تھا اور حقیقت میں بالکل الگ، اور یہ سب صرف شوکت کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اب اقرا باجی حاملہ ہو چکی تھی اور میرے سسر کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ بات شوکت کو پتہ چلی تو کیا ہوگا۔ میرے سسر تو میرے آگے بھی اس طرح شرمندہ سے کھڑے تھے جیسے اقرا باجی سے شادی کر کے انہوں نے کوئی گناہ کر دیا ہو، جبکہ میری نظر میں تو کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ میں نے ابا کو یقین دلایا کہ جلد ہی میں شوکت کو راضی کر لوں گی اور وہ اس رشتے پر راضی ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے نکاح کیا ہے، کوئی گناہ نہیں۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ پڑھے لکھے شوکت کیوں اپنے باپ کے جذبات کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی اور جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گئی اور خدا سے شوکت کے دل میں نرمی کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شوکت کی سوچ اور دل بدل سکتا ہے کیونکہ اللہ ہی تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ صبح تک اقرا باجی کا بخار بالکل اتر گیا تھا اور میں نے مسکرا کر انہیں گلے لگا لیا تھا۔ آج سے وہ میری نند نہیں بلکہ میری ساس تھیں۔ وہ واقعی ایک نیک اور محبت کرنے والی عورت تھیں اور ہر شے سے محبت کی حقدار تھیں۔ کیا آپ نے بھی اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کی دوسری شادی کے خلاف ہوتے ہیں جبکہ ان کے ماں باپ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں انہیں اپنی زندگی میں کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے اولاد بھی پورا نہیں کر سکتی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شوکت نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک تھا؟ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ شوکت کا دل جلد ہی اپنے ماں باپ کے لیے نرم ہو جائے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔